اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون صدق اللہ العلی العظیم۔ کل گفتگو قانون ابتلا کے سلسلے میں ہوئی تھی کہ دنیا میں جو بھی حالات کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ رب العزت کا قانون امتحان کار فرما ہے، وہ انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ اسی آزمائش کا ایک ظاہرہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق اللہ رب العزت ہی کے خلاف علم بغاوت بلند کرتی ہے۔ مکۃ المکرمہ کے لوگ اللہ رب العزت کے اوپر بہت سی باتیں رکھتے تھے جن کا تعلق خدا کی ذات سے نہیں تھا۔ مثلا فرشتوں کو اللہ رب العزت کی اولاد شمار کرتے تھے، یا دنیا میں بعض مذہب کے لوگوں نے اللہ رب العزت کی خدائی میں پیغمبر کو شریک کر دیا۔ اسی سلسلے میں مکۃ المکرمہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبانے کے لیے اور جو مشن چل رہا تھا اس سے ذہن کو پھیرنے کے لیے مکے والوں نے پیغمبر کی ذات کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایک شعر بنایا کہ مذمما عصینا ودینہ ابینا، کہ ہم نے اس شخص کا انکار کر دیا جو برائی کے قابل ہے، اچھا انسان نہیں ہے، اور اس کے دین کے خلاف ہم نے بغاوت کر دی۔ اس وقت اشعار کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگوں تک پہنچنے کا ذریعہ تھا۔ جو کام آج میڈیا سے لیا جاتا ہے، عرب کے لوگ اشعار کے ذریعے سے وہ کام لیتے تھے۔ کوئی آدمی شعر بناتا تھا اور وہاں کے بازاروں میں وہ شعر سنا دیا جاتا تھا یا کہیں آویزہ کر دیا جاتا تھا اور پورے عرب میں اس کا چرچا ہو جاتا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چرچے کا موضوع تھی، بازاروں میں، چوراہوں پر، گھروں میں قرآن پاک کا ذکر ہر طرف تھا۔ مشرکین نے جن کی سیادت اور جن کی انکم کی بساط شرک پر بچھی ہوئی تھی، انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ زمین ہمارے پاؤں کے نیچے سے کھسک رہی ہے تو انہوں نے الزامات کا اور بہتان کا سہارا لیا۔ انہی میں ایک الزام یہ بھی تھا، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے، ساتھی تھے، ان کو یہ بات بہت خراب لگی۔ وہ طیش میں آئے، انہوں نے اس کا جواب دینا چاہا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے سے انہیں باز رکھا، اور آپ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی کہ وہ لوگ مذمم کی برائی کر رہے ہیں اور میرا نام تو اللہ نے محمد رکھا ہے۔ محمد کے معنی ایسی شخصیت جو تعریف کے قابل ہو، اور مذمم کے معنی ایسا انسان جس کے اندر صرف برائی، وہ برائی کا سرچشمہ ہو۔ تو یہ مکے والے جو برائی کر رہے ہیں یہ مذمم کی کر رہے ہیں، اور میرا نام اللہ رب العزت نے محمد رکھا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے صبر کا گھونٹ پیا اور یہ شعر چرچے کا موضوع نہیں بن سکا۔ بات جہاں سے اٹھی تھی وہیں پر دفن ہو کر کے رہ گئی۔
اس کے برخلاف اگر یہ لوگ جذبات میں پڑتے اور برائی کا جواب اسی کے انداز میں دینے کی کوشش کرتے جو لفظوں کی جنگ انہوں نے چھیڑی تھی، اس کا مقابلہ لفظوں سے یا ہاتھ پاؤں سے کرتے، تو ظاہر ہے کہ پھر پورے عرب میں اس بات کا چرچا ہوتا کہ آخر مکہ میں یہ لڑائی کس بنیاد پر ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شعر لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے یہ شعر کہا تھا، ان کی برائی کر دی تھی، اس کی بنیاد پر ان کے ساتھیوں نے یہ ہنگامہ قائم کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فیلڈ میں وہ اس معرکے کو لے جانا چاہ رہے تھے اور اسلامی مشن کو تباہ کرنا چاہ رہے تھے، اس فیلڈ میں جانے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بچا لیا۔ تو برائی کا جواب جذبات سے نہیں دیا گیا، بلکہ برائی کا جواب عقل اور خرد سے دیا گیا۔ یہی صورتحال پوری تاریخ میں پیش آئی ہے کہ برائی کو دور کرنے کے لیے اگر اسی طرح کی کوئی شکل اپنائی جائے گی تو وہ برائی مزید پھیلے گی، اور اگر عقل کے ناخن استعمال کیے جائیں گے تو وہ لوگ جو برائی کے پیچھے جو بدی پھیلانا چاہتے ہیں، جو چارہ ڈالتے ہیں تاکہ کسی کو وہ شکار کرے، وہ لوگ اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں گے۔ آج کل انڈیا میں وسیم رضوی کا ایک بیان اور ان کی قرآن پاک کی 26 آیتوں کے خلاف رٹ، یہ موضوع بحث ہے۔ مختلف قسم کے رسپانس لوگوں نے دیے ہیں، کمنٹ کیے ہیں، تحریک چلائی ہے۔ سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ آخر اس شخص نے یہ بیان کیوں دیا، اس بیان کے پیچھے کون لوگ ہیں اور ان کا مشن کیا ہے، وہ کون سا نشانہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ملک کے لوگ اپنی آنکھیں کھول رہے ہیں اور حالات جو ملک کے بد سے بدتر ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ داری حکمراں طبقے کے سر جا رہی ہے۔ کوئی بھی حکمراں طبقہ ہو، وہ ہمیشہ عوام کا ذہن منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ مدعا سے ہٹ جائیں، اور اس کے لیے جو مناسب ہوتا ہے وہ گیم عوام کے بیچ میں کھیلا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی وہی ہوا ہے۔ اسی طرح خاص طور پر الیکشن کے موقعوں پر جو مسجد اور مندر کا مدعا چھیڑا جاتا ہے، کبھی مسجدوں میں ناپاک جانوروں کو ڈال دیا جاتا ہے، یا برادران وطن کی عبادت گاہوں میں ان کے مقدس جانوروں کو ذبح کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی یہی مشن ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً انڈیا میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی اس قسم کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے، لوگوں کے جذبات کو بلیک میل کیا جا سکے اور اپنے ناپاک مقاصد اور عزائم کی تکمیل کی جا سکے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک اصولی فارمولہ بتایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ جب بھی کوئی بدی پھیل رہی ہو، تم کو اپنے شکنجے میں لینے کی کوشش کر رہی ہو، تمہارے جذبات کو متحرک کر رہی ہو اور بھڑکا رہی ہو، تو اس برائی کو برائی کے ذریعے سے نہیں بلکہ حسن تدبیر کے ذریعے سے اسے فیس کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تدبیر تم نے بہتر اختیار کر لی تو برائی اپنی موت آپ مر جائے گی، اور اگر تدبیر کے بجائے جذبات کو تم نے اپنا امام بنا لیا
اور جذبات کے پیچھے چل پڑے تو ظاہر ہے کہ بدی پھیلانے والے لوگ اپنے مشن کے اندر اور مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ کہ تم لوگ ایمان والے کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی کہ اس میں تبسم کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ٹوٹلی ظاہر پرست ہوتے ہیں، ان کی نگاہ پیش آنے والے واقعے پر ہوتی ہے، اس کے اسباب کے اوپر، اس کے نتائج پر ان کی نگاہ نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، اور ایسے لوگوں کی تعداد میجارٹی میں ہوتی ہے۔ دنیا میں دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی نگاہ ظاہر پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے اسباب کے اوپر، اس کے محرکات پر ہوتی ہے۔ وہ اسباب ریزن اور رزلٹ کے اعتبار سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کے ظاہر کے اعتبار سے نہیں دیکھتے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، حقیقت کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور اس کا درست علاج پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اسی واقعے میں جو مکہ مکرمہ میں پیش آیا، بات تو بھڑکانے والی تھی، صحابہ کرام اشتعال کے اندر آ گئے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس فرمایا۔ آپ کی نگاہ نے اس بات کو دیکھا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آج قرآن چرچے کا موضوع ہے، اور اگر ان سے لڑائی کی جائے گی تو پھر قرآن کے بجائے یہ لڑائی اور یہ شعر چرچے کا موضوع بن جائے گا۔ تو وہ لوگ جس فیلڈ میں لانا چاہ رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گیم کو اس فیلڈ میں جانے سے بچایا۔ ایک دوسرا واقعہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، قریش نے اجازت نہیں دی، چنانچہ مکے کے باہر ہی حدیبیہ کے مقام پر دونوں فریق کے درمیان ایک صلح نامہ طے ہوا۔ اس میں جو بھی شرائط تھے وہ صرف ایک طرفہ تھے کہ قریش مکہ نے اپنے مفاد کو ملحوظ رکھا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے مفادات کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس صلح نامے کو منظور فرما لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ کرام اس واقعے کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر ہم حق پر ہیں تو پھر دب کر صلح کیوں کی جا رہی ہے۔ لیکن مسئلہ وہاں دب کر صلح کرنے کا یا اٹھ کر صلح کرنے کا نہیں تھا، مسئلہ وہاں یہ تھا کہ ایک طرف سے ایمان والوں کی مخالفت قریش کر رہے تھے اور دوسری طرف سے روم کی حکومت اپنی فوج تیار کر رہی تھی۔ تو دو چکیوں کے درمیان پیسنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بچانے کے لیے کام کیا کہ ان لوگوں سے اگر فارغ ہو جائیں گے اور یہ لوگ صلح نامے پر دستخط کر دیں گے تو پیٹھ کے پیچھے سے قریش کے حملے کا خطرہ ختم ہو جائے گا اور یکسو ہو کر رومیوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی جا سکے گی اور ان سے مقابلہ کیا جا سکے گا۔ جب اس اعتبار سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا تھا، آپ کی نگاہ کہاں پر تھی اور آپ کیا دیکھ رہے تھے۔ یہی معاملات ہر واقعے کے پیچھے ہوتے ہیں کہ واقعے کی ظاہری نوعیت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کے پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے۔
لیکن اگر ظاہری نوعیت کو صرف دیکھ کر فیصلہ کر لیا جائے اور پردے کو پھاڑ کر اس کے پیچھے دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے تو صحیح نتیجے پر انسان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آج ایمان والوں کے اندر جس چیز کی کمی ہے وہ کمی اسی تبسم کی ہے، حقیقت بینی کی کمی ہے۔ دشمن ایک چارہ ڈالتا ہے تاکہ ایمان والے پھنسیں، وہ ان کے جذبات کو مشتعل کرنا چاہتا ہے اور ان کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، ان کے نام بہت معروف ہیں، ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ انہوں نے اسلام کے خلاف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا، لیکن اس موقع پر بھی ان کو جو بڑھاوا ملا ہے وہ مسلمانوں کے مشتعل جذبات سے بڑھاوا ملا ہے۔ ایک حکومت کے سربراہ نے اعلان کر دیا کہ اس کا سر جو لے آئے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلم حکومت کے سربراہ کا اعلان پوری دنیا کے پیپروں میں چھپا، میڈیا نے اس کو دکھایا۔ وہ کتاب جو اپنے میٹر کے اعتبار سے، اپنی زبان کے اعتبار سے بہت کم درجے کی تھی، وہ کتاب اپنی موت آپ مر جاتی، لیکن جب ایک ملک کے سربراہ نے، وزیر اعظم نے اس کی مخالفت کی تو پوری دنیا کے اندر چرچے کا موضوع بن گئی اور وہ شخص بھی ہائی لائٹ ہو گیا۔ یہی معاملہ یہ وسیم رضوی کا بھی ہے کہ جذبات سے مقابلہ کرنے سے یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکتا ہے، اور یہ ایک مسئلہ نہیں۔ اگر جذبات کے پیچھے اس مسئلے میں چلا جائے گا تو جو لوگ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سازش کر رہے ہیں، وہ کچھ دنوں کے بعد میں پھر کوئی دوسرا شگوفہ چھوڑ دیں گے۔ جب وہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر کوئی تیسرا شگوفہ چھوڑ دیں گے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کس اعتبار سے جواب دینا ہے۔ قرآن پاک کا حکم بھی ادفع باللتی ہی احسن، کہ کسی بھی جذباتی واقعے کا جواب جذبات کے ذریعے نہ دو، بلکہ عقل سے اور ہوش سے، حسن تدبیر سے، حکمت سے اور وزڈم سے اس کا جواب دو۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت میں تبسم کی تعریف کی گئی ہے کہ بہتر اور پسندیدہ انسان اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ ہیں کہ جو غور فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سوچتے ہیں اور گہرائی کے اندر اترتے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ دو واقعے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک مکہ المکرمہ کا اور دوسرے حدیبیہ کا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اس ظاہری واقعے کے اعتبار سے نہیں لیا، بلکہ اس کے پیچھے جا کر کے دیکھا کہ دشمنان اسلام کا مقصد کیا ہے، اور اس اعتبار سے اس کی تدبیر کی ہے۔ وسیم رضوی کے لیے ان کے بھائی کا یہ بیان ہی کافی ہے کہ یہ عقل اور خرد سے بیگانہ ہو گیا ہے، یہ انسان پاگل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی انسان کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے عقل سے نواز دے، اسے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دے دے، اسے حکمت سے نواز دے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اور انسان اشرف المخلوقات اسی بنیاد پر ہے کہ وہ عقل رکھتا ہے، وہ صحیح اور غلط کے درمیان، گڈ اور بیڈ کے درمیان فرق کرنا جانتا ہے۔ اور وہ انسان کہ جو اپنی عقل سے ہی محروم ہو جائے، وہ ظاہر ہے کہ جسم کے اعتبار سے تو انسان نہیں رہتا ہے، ظاہری اعتبار سے تو وہ انسان ہی نظر آتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ انسان نہیں ہوتا، بلکہ ایک چلتی پھرتی اور زندہ لاش ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اس دنیا میں یہی سزا بہت ہے، اور یہ سزا نہ گورنمنٹ نے دی ہے اور نہ اس کے بیان کے خلاف یا ریٹ کے خلاف بھڑکے ہوئے لوگوں نے،
بلکہ یہ سزا اللہ رب العزت نے ان کے گھر والوں سے ہی دلوائی ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ آدمی عقلی دیوالیہ ہو گیا۔ بہرحال گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حالات اس قسم کے پوری دنیا میں پیش آتے ہیں، آتے رہیں گے۔ جو لوگ بھی سیاسی حکمراں ہیں، پولیٹیشینز ہیں، انہوں نے ہمیشہ اسی قسم کے جذباتی بیانات دلوا کر کے اور جذباتی مسائل چھیڑ کر کے انہیں کیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور حالات کے مخالف رخ کو موافق بنانے کی کوشش کی ہے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ دوسروں کے ناپاک مقاصد کے لیے وہ استعمال ہوں، اپنے جذبات کو اپنے قابو کے اندر رکھیں، عقل کے ذریعے سے وہ فیصلہ کریں، جذبات کی روشنی میں وہ نہ چلیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں صبر کرنے والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ صبر کے معنی ہے قوت برداشت، حالات کو فیس کرنے کی صلاحیت رکھنا، اپنی جگہ کے اوپر، اپنے اصولوں کے اوپر جمنا، کسی کی اشتعال انگیزی پر مشتعل نہ ہونا، کسی کے بھڑکانے کے اوپر بھڑکنا نہیں، بلکہ منصوبے کے تحت اور اصول کے تحت جو انہیں کام کرنا ہے اس کام کو کرتے رہنا، یہ صبر کی حقیقت ہے۔ تو اس قسم کے واقعات پیش آئے ہیں اور پیش آتے رہیں گے۔ ایمان والوں کو ہر حال میں عقل کی زمین کے اوپر کھڑا ہونا ہے اور شعور کے ذریعے سے جواب دینا ہے۔ شعور کے ذریعے سے اور عقل کے ذریعے سے جو جواب دیا جائے گا وہ حتمی ہوگا، فیصلہ کن اور موثر ہوگا، وہ سازشوں کا خاتمہ کرنے والا ہوگا۔ اور جذبات کے ذریعے سے جو بھی جواب دیا جائے گا اور جذبات کی روشنی میں جو فیصلہ کیا جائے گا، یہ اپنے آپ کو جال کے اندر پھنسانے کے مرادف ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو عقل اور شعور کی نعمت سے نوازے اور حکمت اور وزڈم کے تحت کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔